علم غیب علم اللہ تعالی صفت مخصوصۃ بجنابہ تعالی. علم اور علم الغیب دونوں میں فرق ہے. علم تو دانستان کو کہتے ہیں، پوری تو ہوئی زدکول تو ہوئی، اور علم الغیب آلوسی نے سورۃ ہود کے اندر اس کا معنی لکھا ہے، تعریف کی ہے، ما لم یوحى بہ ولم یقم علیہ دلیل. علم غیب کے معنی ہیں کہ نہ وحی کے ذریعے حاصل ہوئی ہے نہ اس کی کوئی وجہ موجود ہے. جیسے اللہ کا علم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم تو سارا وحی سے ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى ان اتبع الا ما یوحى الی. حضرت کی تو وحی کا انکار کفر ہے. تو جو لوگ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہتے ہیں یا کسی پیر فقیر مردے زندے کو، وہ علم غیب کا معنی نہیں جانتے، وہ معذورین ہیں. علم غیب لا يعلمه الا اللہ، فما يكون باعلام اللہ وباعطائه لا يكون من الغیب فی شیء. جو اللہ تعالیٰ کے دینے اور بتانے سے حاصل ہو جائے وہ غیب نہیں کہلاتا. قرآن کریم سے اس کا ثبوت، ذالک من انباء الغیب، یہ سب غیب کی خبریں ہیں. نوحیہ الیک، لیکن آپ کو وحی کر دے. تو خدا تعالیٰ کے پاس جب تک تھا تو علم الغیب تھا، جب حضرت کے پاس آ گیا تو علم وحی ہو گیا، جب اولیاء کے پاس آئے گا تو علم کرامات ہو جائے گا، جب علماء دین کے پاس آ جائے گا تو علم استقامت ہو جائے گا، علم کسبی بن جائے گا. ابن عابدین نے ایک کتاب لکھی ہے جو رسائل میں شامل ہے، اس کا نام ہے سل الحسام الہندی لنصرت شیخنا مولانا خالد النقشبندی. سل الحسام الہندی، بہت تیز تلوار ہندوستان کی ہوتی تھی. سل الحسام الہندی لنصرت شیخنا مولانا خالد النقشبندی. رسائل ابن عابدین جو 42 ہے ان میں ایک رسالہ ہے، اس میں علم غیب کے بارے میں تقریباً تمام باتیں مل جائیں گی. شیخ زاہد الکوثری نے اور ابن عابدین نے فتاوی شام میں کہا ہے، کوثری نے مقالات میں، کہ جو خدا تعالیٰ کے بتانے سے معلوم ہوتا ہے پھر وہ غیب نہیں رہتا ہے. مبتدئین اس سے بالکل ناواقف ہے. اس لیے فتاوی شام، قاضی خان، بزازیہ، بحر، نہر اور فتح القدیر، روح المعانی، تفسیر کبیر، البحر المحیط، روح البیان، تمام معتبرات میں ہیں کہ جو کسی مخلوق کو نبی یا ولی کو غیبدان کہے وہ کافر ہو جائے گا. کیونکہ علماء نے یہ مسئلہ متفقن علیہ لکھا ہے کہ بوقت نکاح اگر کسی نے کہا کہ خدا و رسول اورا شاہدان گردانے، اللہ اور اس کے رسول کو گواہ بناتا ہوں، تو علماء لکھتے ہیں خلاصۃ الفتاوی جلد 2 صفحہ 441، فتاوی قاضی خان جلد 3 صفحہ 324، البحر الرائق جلد 3 صفحہ 247، اور تمام بڑی کتابوں میں ہے کفرہ. کیوں وہی کافر کیوں ہوا؟ لأنہ یعتقد ان الرسول یعلم الغیب، ومن اعتقد ان الرسول او الولی یعلم الغیب کفرہ. قاضی خان میں ہے لأنہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یعلم الغیب اذا کان فی الاحیاء فمن این یعلمہ وہو الآن فی الاموات. حضرت جب زندہ تابندہ مکلف پیغمبر تھے تو عالم الغیب نہیں تھے، فرائض نبوت پورا ہونے کے بعد تشریف لے گئے تو برزخی حیات کے ساتھ غیبدان ہو گئے. فقیہ الہند اور ولی الہند مولانا رشید احمد گنگوئی فتاوی رشیدیہ میں لکھتے ہیں، جو کہے کہ اللہ تعالیٰ کے دینے سے عالم الغیب ہے تب بھی کافر ہے. کسی کو کہے کہ چلو آپ یہ عقیدہ رکھیں کہ فلاں خدا ہے لیکن خدا نے بنایا، تو یہ خدا نے بنایا جو یہ بھی تو جھوٹ ہے، خدا نے کب بنایا؟ علم غیبی کس نمی داند بجز پروردگار، ہر کے او گوید کی میدانم ازو باور مدار. علم غیب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، جو کہتے ہیں کہ کوئی جانتا ہے اس کو جھوٹا کہو.
مصطفیٰ ہرگز نہ گفتے تا نہ گفتے جبرائیل، جبرائیلش ہم نہ گفتے تا نہ گفتے کردگار۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے تھے جب تک جبریل نہ بتائیں، مل مسئول عنہا بعلم من السائل، اور جبریل بھی نہیں جانتے جب تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یا کسی بھی پیغمبر کے لیے خدا ان کو نہ بتائیں۔ وما نتنزل الا بامر ربک، فرشتے کہتے ہیں۔ عجیب بات ہے کہ فارس کے ایک شاعر کو علم غیب کا مسئلہ معلوم ہے، لیکن ہندوستان کے احمد رضا کو علم غیب کا مسئلہ معلوم نہیں ہے۔ وہ ساری زندگی اسی ضلالت میں رہے کہ ہر ایک کو غیبدان سمجھتے تھے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، بھئی مقابلہ ہو گیا، آدم جیت گئے اور فرشتے ہار گئے، انتخاب ہو گیا۔ ظاہر صلاحیتوں کے انتخاب کے بعد قابل کینڈیڈیٹ کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب ایسا نہیں چھوڑوں گا تمہیں، اب اس آدم کا پورا ادب بجا لاؤ گے۔ تو پورا ادب سجدہ ہے، کمال ادب سجدہ ہے۔ اس لیے جب سجدہ آدمی کر لے تو رکعت مکمل ہو جاتی ہے، جب تک سجدے نہیں ہوئے ہیں رکعت مکمل نہیں ہے۔ اور اس کی شروع ہوتی ہے رکوع سے، اس لیے واجد الرکوع واجد الرکع سمجھا جاتا ہے۔ یاد کرنے کا ہے جب ہم نے کہا فرشتوں سے اسجدوا لآدم، سجدہ کر لو آدم کا، فسجدوا الا ابلیس، سب نے سجدہ کیا مگر اس بدعتی بے ایمان نے نہیں کیا۔ مبتدی ابا یا ابا انکار کرنا، انکار کیا، واستکبر اپنے آپ کو بڑا سمجھا، وکان من الکافرین، کان میں تجرید ہو گئی، وہ سارا سیرورت کے معنی میں، وکان من الکافرین، اور ہو گیا کافروں میں سے۔ آدم کا سجدہ کیسے ہوا؟ سجدہ تو صرف خدا کے لیے ہے، تو قدیم زمانے میں ایک سجدہ عبادت ہوتا تھا اور دوسرا سجدہ تعظیم ہوتا تھا۔ تو مخلوق کو اجازت تھی کہ بڑی مخلوق کا سجدہ تعظیمی کر لے، لیکن ہماری شریعت چونکہ صد الشرائع ہے اور تمام کے تمام ادیان کا مکمل ہے، اس میں اجازت نہیں ہے کہ کوئی کسی کا سجدہ کر لے۔ اتفقت الامہ علی ان السجود لآدم لم یکن سجود عبادت۔ ابن العربی مالکی اپنی تفسیر احکام القرآن جلد 1 صفحہ 21 پر لکھتے ہیں، اتفقت الامہ علی ان السجود لآدم لم یکن سجود عبادہ، یہ عبادت کا سجدہ نہیں، وانما کان علی احد الوجہین، یہ دو طریقوں میں سے ہوا ہے، اما کسلام الاعاجم بالتکفی والانحناء والتعظیم، جیسے عجمی سلام کرتے ہیں، سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم، یہ عجم کا سلام ہے، عرب تو سلام علیکم، انہیں کیا ضرورت ہے جھکنے کی؟ ان کے ہاں تو نبی آئے ہیں جنہوں نے ان کو صرف اللہ کے سامنے جھکایا ہے۔ اما کسلام الاعاجم بالتکفی والانحناء والتعظیم، واما وقع قبلۃ، آدم کی حیثیت ملائک کے سامنے جیسے ہمارے سامنے کعبے کی حیثیت ہے۔ کالسجود للکعبہ وبیت المقدس وهو الاقوى، یہ قوی بات ہے، لقولی تعالی، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں فقعوا له ساجدین، ملائک نے حضرت آدم کی طرف سجدہ کیا۔ احکام القرآن لابن العربی المالکی جلد 1 صفحہ 21، ابو بکر جساس رازی الحنفیہ احکام القرآن میں لکھتے ہیں وقد نسخ اللہ جمیع ذلک فی ہذہ الامہ، وقد نسخ اللہ جمیع ذلک فی ہذہ الامہ، اس امت میں یہ سب چیزیں منسوخ ہو گئی ہیں۔ احکام القرآن للجساس الرازی جلد 1 صفحہ 16۔